الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک شاعر تھا بہت ہی غریب بیچارہ، ایسے ہی غریب آدمی تھا، تو اس نے ایک دن سوچا کہ چلو بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بادشاہ کی جو تعریف کرتا تھا اشعار کی شکل میں، تو بادشاہ لوگ ان کو نوازتے تھے، اور بادشاہ یہ کبھی ہوتے ہیں مزاج خوش ہے، فریش ہے، تو ہزاروں لاکھوں کسی کو اٹھا کے دے دیا۔ اگر پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو کوئی کچھ بھی کرے، اچھائی بھی کرے تو اس کو سزا دلوا دیتے ہیں۔ تو خیر یہ تو اپنی اپنی مزاج کی بات ہے۔ تو غریب آدمی تھا، شہر بادشاہ کے جگہ کے سامنے گیا، دربار لگا ہوا تھا، جا کے تعریف کر دیا اشعار کی شکل میں۔ تو بادشاہ کی تعریف کیا تو بھائی پوزیشن رہتا ہے ان کا، غریب اتنا آدمی کے سامنے ہماری تعریف ہو رہی ہے، چلو اس کو 1000 روپیہ دو۔ اس کا وزیر جو تھا، خاص وزیر، بہت بدماش، بہت کنجوس، ایک نمبر کا بے ایمان، اتنا مکھی چوس تھا، اتنا مکھی چوس کہ بادشاہ کے خزانے کا بھی نہیں کھاتا تھا کہ خرچ ہو جائے گا، بچاتا تھا اس کو۔ اب اندازہ لگائیے وہ اپنا کیسے کھاتا ہوگا، اپنے تنخواہ میں سے، اپنے گھر کی پیسہ روپیہ، کھانے پینے کی چیز کو کب کھاتا ہوگا۔ بادشاہ کے خزانے میں کا چیز بھی نہیں کھاتا تھا کہ خرچ ہو جائے گا، تو اپنے گھر کا کب کھاتا ہوگا۔ ایسا کنجوس آدمی تھا، وزیر خاص۔ تو جب بادشاہ نے کہا نہیں کہ اس شاعر کو 1000 روپیہ انعام دو، تو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو پیٹ میں درد ہونے لگا۔ تو کہ کیوں؟ اب بولیں اس کو 1000 روپیہ دے دو انعام۔ میں کیسے دے دوں اسے؟ ارے بھائی میری عزت کا سوال ہے، میں نے ہزاروں کے سامنے کہہ دیا ہے، اس لیے اس کو دو 1000 روپیہ۔ نہیں، آپ ایسے کیجیے کہ وہ پیسے کے بارے میں میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں دیکھ لیتا ہوں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، مجھے دینے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو جا کے دیکھ لیں۔ اس آدمی کو بلایا، بادشاہ، وہ شاعر جو قریب تھا اس کو اندر بلایا بادشاہ کی مجلس میں، بتایا کہ یہ بتاؤ یہ شعر تم نے گئے ہیں؟ اگر تم نے کہا ہے، تو نے بنایا ہے، تو پیسہ 1000 مل جائے گا، اگر دوسرے کا چوری کر کے لا کے پڑھا ہے تو نہیں ملے گا۔ تو وہ شاعر کہنا کہ ہاں یہ شعر میں نے خود بنایا ہے۔ تو کہا کہ اچھا میں چیک کرتا ہوں، تو بنایا ہوگا تو عقل مند ہوگا، دماغ تمہارے ٹھکانے میں ہوگا، چوری کیا ہوگا تو نہیں آئے گا خود بنانے، اس لیے میرے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ میں سوال کرتا ہوں تو تم سے 2-3 سوال، اس سوال کا جواب دے دیا تو میں سمجھ جاؤں کہ تو بنایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پوچھ لیجئے۔ تو بھری مجلس میں بادشاہ کے دربار میں پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ بادشاہ کی ہتھیلی میں، یہ ہتھیلی ہے نا، یہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو شاعر کہنے لگا اس لیے کہ بادشاہ جو ہے سخی ہے، سخاوت کرتے رہتا ہے، لوگوں کو نوازتے رہتا ہے، دیتے رہتا ہے، اس لیے ہتھیلی میں پورے بال گھس گئے، پورے بال نکل گئے۔ بادشاہ کی تو اور تعریف ہو گئی۔ بادشاہ کہا اس کو 2000 دو انعام۔ تو اس کے پیٹ میں، اسی تو پیٹ میں درد، گیس، قبض، ساری بیماریاں اٹھنے لگی، دماغ میں کیڑے کاٹنے لگی، تو 1000 کے چکر میں 2000 چلا گیا۔ اب کیسے کہنے کا؟ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دو، تمہارے ہتھیلی میں یہاں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو کہا میں غریب آدمی ہوں، بھیک مانگنے والا، کھانے والا، مانگتے کھاتے رہتا ہوں، مانگ کے کوئی 1 روپیہ، کوئی 5 روپیہ، کوئی چاول، کوئی دال، کچھ ڈال دیتا ہے، یہ ہاتھ میں کہ پورے بال مانگ کھا کے جھڑ گیا۔ بادشاہ سنا تو کہا کہ یار یہ تو عاجزی ان کی ساری کرنے والا آدمی ہے، ہمارے سامنے اپنی عزت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو 3000 دو پیسہ۔ اس کو اور پریشانی ہو گئی، ایک دم جل بھن گیا، بہت پریشان، آگ لگی اس کے جسم میں، آگ۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ شاعر جواب دے رہا ہے کہ بادشاہ سخاوت کرنے والا ہے، سخاوت کر کے ہاتھ میں، ہتھیلی میں کے پورے بال جھڑ گئے۔ میں بھیک مانگ کے کھانے والا، میری بھیک مانگ کے کھاتے میرے ہتھیلی کے پورے بال جل گئے، نکل گئے، ختم ہو گئے۔ بادشاہ نوازتا ہے، مجھے ملتا ہے، تو بیچ میں حسد کر کے جل رہا ہے، مر رہا ہے۔ تمہارے ہتھیلی کے پورے بال حسد کی وجہ سے جل گئے، کنجوسی کی وجہ سے جل گئے، کھر گئے، گر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 5000 روپیہ انعام دو اور مجلس سے باہر نکال دو۔ اس کنجوس وزیر کا
حالت خراب ہوا، پیسہ دینا پڑا، وہ ایسا ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ تو کچھ کنجوس ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایسی کنجوسی ہرگز نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کنجوس آدمی، مکھی چوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان ہے تو، دیندار ہے تو، نمازی ہے، حاجی ہے، وہ کچھ بھی ہے، کنجوس اس کو کہتے ہیں، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں۔ جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی ہوگا۔ کنجوس اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ مکمل طریقے سے نہ نکالتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ بھی نہ نکالتا ہو، کنجوس ہو گیا۔ اس لیے اچھی طرح خیال رکھیں، زکوٰۃ مکمل طریقے سے نکال دیا تو کنجوس کے لسٹ سے باہر آ گیا، لیکن سخی نہیں بنایا ابھی، صرف کنجوس کے لسٹ سے باہر آ گیا۔ جو مکمل طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہو، روپیہ کا، پیسے کا، چاندی کا، سونے کا، زیورات کا، یہ ہے۔ اب پھر اس کا اگر کھیتی باڑی والا ہے، کھیتی میں جو اناج پیدا کرتا ہے اس کا عشر نکالے، 10واں حصہ۔ اگر بکریاں پالتا ہے تو بکریوں میں سے بھی 40 بکری میں سے 1 بکری زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس ساری چیزوں کو عمل میں لاتا ہوگا تو کنجوس کی لسٹ سے باہر آ جائے گا یہ۔ لیکن بکریاں پالتا ہے، اس میں گھوٹالہ کر دیا، نہیں نکالا، روپیہ پیسہ ہے، کروڑوں کی آستی ہے، زکوٰۃ فرض ہوا 1 لاکھ نکالا، 2000 زکوٰۃ نہیں نکالا یہ، تو کنجوس کے لیے سے باہر نہیں آیا۔ پھر اس کے پاس کھیتا ہے، کھیت، جنگل، اس میں کھیتی پیدا کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے، اور 50,000 کنٹل ہوا اور ایک بھی نہیں نکالا، عشر جو نکالا وہ بھی نہیں نکالا، یہ کنجوسی ہے، کنجوس کی لسٹ سے باہر نہیں نکلا ہے۔ تو کنجوس آدمی حج کر لے، نماز پڑھ دے، ہزاروں مسجد بنوا دے، جنت میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ یہ کنجوسی جو کیا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا، پاک صاف ہونے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بات، وجہ کیا ہے؟ نمازی ہے، حاجی ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، عزت دار ہے، لیکن کنجوسی کر کے دیا ہے، زندگی گزارا ہے، تو جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے، کنجوس آدمی کے مزاج، دماغ، خیال ایسا بن جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کو خرچہ کر دیں گے، غریب میں بانٹ دیں گے تو پھر نہیں آئے گا، پھر نہیں ملے گا۔ اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ حالانکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، ایک خرچہ کرو گے ہم 10 دیں گے۔ اللہ کے وعدوں پر اسے بھروسہ نہیں تو پھر ایمان کیسا ہے؟ مسلمان ہے تو، حاجی ہے تو، نمازی ہے تو، اس کا اللہ کے بات پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسا ہے؟ اس لیے مسلمان حضرات کنجوسی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔